بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے پریشان حال لوگوں کو اپنے اسماء مقدسہ، اسماء مبارکہ مرحمت فرمائے ہیں کہ ان کے ذریعے سے مجھے پھکار کر اپنی پریشانیوں اور دکھوں کا مداوع کرو، اپنے غم ہلکے کرو، اپنی دل کی دنیا کو جنت کا سما بناؤ۔ اس میں بڑا سکون، بڑی راحت، بڑے آرام، فرشتوں کی صحبت ہے۔ کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ساتھ اپنا دل لگا لے، کائنات کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، کائنات کے روئیں روئیں پر اپنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیج رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واحد انسان بنایا ہے، باقی ساری مخلوق کی تخلیق عمومی ہے، انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمائی۔ اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ رابطے کے بڑے کنٹیکٹس اور بہت ہی زیادہ ربط پیدا کرنے کے کمالات انسان کے وجود میں رکھے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا انبئہم باسماء ہؤلاء، اے میرے پیارے بندے، میرے عبد، ان کو بتا دیجئے، فرشتوں کو میرے نام سمجھا دیجئے، ذرا ان کو بتائیے کہ ان کے نام کیا ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے سوال کرنے کے لیے، اپنی ذات سے طلب کرنے کے لیے اپنے مبارک نام عطا فرمائے، اپنے مبارک ناموں کا علم مرحمت فرمایا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو یہ ہے میرے مبارک نام، ان میں سے ہر ایک نام کے ذریعے سے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے مبارک نام ہیں اور بڑی برکات کے حامل ہیں۔ ان میں سے اللہ رب العزت نے جو بابرکت اور عظیم نام، اور وہ نام جن کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم قرار دیا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں یہ سورتوں کے شروع میں جو الفاظ ہیں الف لام میم حامیم طاسین طاسیم میم قاف نون صاد، یہ جو الفاظ ہیں یہی الفاظ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، انہی میں اسرار پوشیدہ ہیں، انہی میں اللہ نے راز رکھے ہیں، اپنی قدرت کے کمالات رکھے ہیں۔ ان کو پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو بہرحال یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے مبارک نام مرحمت فرمائے ہیں، رحمان اور رحیم، یہ مبارک نام اللہ پاک نے اس کائنات کو وجود مرحمت کرتے ہوئے سب سے پہلے جب اپنا بندہ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات میں پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام پر سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمائی تھی، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے دو نام موجود ہیں، رحمان اور رحیم۔ اور اسی طرح پھر ان کے بعد ادریس علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت شاہی تھا، ان کی جو بادشاہت تھی، ان کی جو ملوکیت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے میں عطا فرمائی تھی۔ رحمان اور رحیم کے متعلق عملیات میں بہت سے راز ہیں ان مبارک ناموں کے متعلق۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو بھی پکارو، رحمان کو بھی پکارو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ کا نام بھی اس میں آنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اور رحیم یہ صفات بھی اس میں آنی چاہیے۔ یہ دو صفات اگر اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ دو صفاتی نام شامل ہو جائیں، یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا راز ہیں، یعنی بسم اللہ میں اللہ کا ذاتی نام بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو صفاتی نام بھی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ضمانت لے لیتے ہیں اپنے بندے کی کہ اگر تو نے مجھے ان ناموں کے ساتھ پکارا ہے تو پھر میں تیرے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عربی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر رحمان کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ رحمان اسمہ الرحمن، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے رحمان، خادمہ زریال، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے موکل فرشتہ مقرر فرمایا ہے اس کا نام زریال ہے۔ وہ زریال فرشتہ وہو رئیس علی 4 قواد، 4 صفوں کا مالک ہے، اور ان میں سے کل قائد، ہر صف میں، یعنی وہ سردار ہے 4 صفوں کا، اور ہر صف کے اندر 398 فرشتے ہیں۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے صفت الرحمن کے ساتھ، یہ 398 صفحے ہیں، 398 مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ نام رحمان لیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کے سجدے میں گر جاتا ہے، اور وَيَخِرُّ سَاجِدًا لِلَّهِ تَعَالَى وَيَقُولُ يَا مَن لَا يَعْلَمْ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ إِنَّ عَبْدًا شَارَكَنَا فِي التَّسْبِيحِ، کہ اے اللہ یہ بندہ ہماری تسبیح میں شریک ہو گیا ہے، اب تو اس کی ضرور مدد کر، اس کا کام کر۔ تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس فرشتے کو بھیجتے ہیں، 4 سردار ہیں اس کے، اور وہ 4 سردار زمین پر اترتے ہیں اور صفوں کے ساتھ اترتے ہیں اور اس بندے کی مدد اور نصرت کرتے ہیں، بندوں کے قلوب میں محبت پیدا کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، اس کے کاموں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے زمین کے اوپر ایک عجیب سا ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس کے لیے اس کا اپنا زندگی گزارنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو بھی آسانیاں بانٹتا پھرتا ہے، جہاں کی طرف رخ کرتا ہے وہ اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کی مدد اور نصرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ مستند کتاب ہے عملیات کی، اس میں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحیم، اس اللہ تعالیٰ کے نام رحیم میں اسمہ عظیم فیہ اسرار عظیمہ، اللہ تعالیٰ کا نام عظیم یعنی رحیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے راز ہیں، اور والملک المخلوق من عددہ عزمیائیل، اس کا جو فرشتہ مقرر ہے موکل ہے اس کا نام عزمیائیل ہے، اور وہ رئیس ہے علی 4 قواد، 4 سرداروں کا، اور 4 سردار 4 صفوں کے ہیں، اور ہر صف کے اندر جو فرشتوں کی تعداد ہے وہ 658 الف ملک۔ تو وہو من کل عوالم میکائیل المؤکل، ان میں سے ہر ایک کا حضرت میکائیل علیہ السلام کے عالم کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جب کوئی آدمی 658 مرتبہ یا رحیم بولتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس کو پڑھتا رہتا ہے، تو وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ شارکنا فی التسبیح، یہ ہماری تسبیح میں شریک ہو گیا ہے، اب اس کی مدد اور نصرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس فرشتے کو اجازت عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ زمین پر اترتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، ایک تو فرمایا وہو سریع الاجابہ، یہ قبولیت میں بہت تیز عمل ہے، زود عمل، آپ مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں، جب ہی پڑھیں گے آپ تو فوراً یہ عمل ہوتا ہوا آپ کو نظر آئیں گے، آپ کے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ایک تو یہ ہوا، دوسرا فرمایا کہ اس اسم کے ذریعے سے ینزل علیہ الملک ویعطف علیہ القلوب، فرشتے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اس کے لیے۔ اور وَعْلَمْ أَنَّ الْأَرْوَاحَ مِنْ عَوَالِمِ میکائیل، اور فَإِنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ بِمَا عَلَيْهَا، اس پر دنیا کو حاصل کرنا یہ تو ایک فانی چیز ہے۔ فرمایا اس رحیم نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے مفادات حاصل کرنے چاہیے۔ دنیا کا فائدہ تو آپ کو مفت میں ملے گا، جیسے بھینس دودھ کے لیے لیتے ہیں تو گوبر مفت میں ملتی ہے، اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے مفاد حاصل کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، مخلوق خدا کی حفاظت کے لیے، اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، نیک راستے پر لگانا ہے۔
آگے جو بات ارشاد فرمائی بڑے پتے کی ہے، وَالدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ لِلْآخِرَةِ كَثُلُثِ قِيرَاطٍ مِّنْ 24 قِيرَاطًا۔ فرمایا کہ دنیا کا مفاد اس نام سے حاصل کرنا وہ ایسے ہے جیسا کہ تم ایک رتی کی تہائی پر راضی ہو گئے ہو، ایک رتی کی ایک تہائی گھٹیا مفاد حاصل کر لیا جبکہ تم نے اپنا نقصان کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس نام کی برکت سے بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ بل اولیاء اللہ الصالحون وانہم یاخذون العہد علی الطالب۔ آگے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس عمل کو بتلاتے ہوئے لوگوں سے، طلباء سے، طلبگاروں سے عہد لیتے تھے کہ تم اس سے دنیا کا مفاد حاصل نہیں کرو گے، آخرت کے فائدے لوگے۔ تو دنیا کا مفاد مفت میں ملتا ہے، وہ تو ملے گا، آپ کے ساتھ وعدہ ہے، وہ ہر حال میں آپ کو ملنا ہے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے یعنی یہ عہد کرنا ہے کہ اے اللہ میری اس سے آخرت اچھی کر دے، آخرت سنوار دے۔ وَإِن وَثَقُوا بِهِ وَعَلِمُوا أَنَّهُ يَصُونُ الْأَسْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا۔ نااہل کو فرمایا کہ یہ نہیں دیتے تھے، اس عمل کی حفاظت کرتے تھے، اور جو اہل ہوتے تھے ان کو دیتے تھے، ان سے عہد لیتے تھے۔ وَأَمَّا الدُّعَاءُ بِهَذَا الْإِسْمِ الشَّرِيفِ تَقُولُ، آگے اس اسم کی، اس نام مبارک کی دعا ارشاد فرمائی ہے، وہ بہت مؤثر ہے۔ تو بہرحال یا رحیم آپ پڑھیں، دعا لمبی ہے تو اتنی اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے مفاد آپ کو حاصل ہوتے رہیں گے۔ پہلا نام یا رحمان، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 398 مرتبہ۔ دوسرا نام ہے اللہ تعالیٰ کا یا رحیم، اس کے ساتھ یا اللہ کو شامل کرنا ہے، یہ سارے مفادات آپ کو حاصل ہوں گے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے دوست احباب کو بھی ہدیہ تحفہ یہ عطا فرمائیں، انشاءاللہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔